السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین نبی ہے اور یہ امت بھی افضل ترین امت ہے۔ فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، اور یہ تمام امتوں پر حرام ہے جب تک یہ امت اس میں داخل نہ ہوں۔ اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ بار احسان و شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی کی تمام تر قدرتوں اور تمام تر صفات کے ساتھ ماننا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ بھی ایمان کا ہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اس کا ذکر بھی بہت بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس نے تمام زمینوں، تمام آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز جیسے پہاڑ پیدا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہی تمام چیزوں پر پورا پورا کنٹرول ہے۔ اگر ایک کالی چونٹی کالے پتھر کے نیچے کالی رات میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جانتی ہے، اسے دیکھتی ہے اور اسے روزی بھی دیتی ہے۔ ہر چیز اسی کے حکم سے سر انجام دے رہی ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر درخت سے زمین پر نہیں گرتا۔ روئے زمین پر کل کتنے درخت ہیں، ان پر کتنے پتے ہیں، سمندروں میں کتنا پانی ہے، ان میں کتنے قطرے ہیں، خشکی میں کتنی ریت ہے، اس کے کتنے ذرے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، ان میں کتنے پتھر ہیں، ان سب کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ ساری طاقتیں، ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، رب الناس ہے اور رب العالمین۔ اسی نے زمین کو پانی پر بچھایا ہے، اسی نے زمین سے مختلف چیزوں کو اگایا، ان میں رنگ اور ذائقے بھرے، ایک ننھے سے بیج سے کتنے بڑے بڑے درخت بناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نظام اتنے بڑے بڑے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے۔
لہذا عقل و شعور جس کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یہی عقل ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں پیچھے رہ گئے۔ کہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں پیچھے رہ گئے اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بے شک اسلام کا حقیقی تصور عبادت اور بندگی ہے۔ عبادت سے مراد خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے۔ یوں تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر نفس کے ہوتے ہوئے نفس کو مار کر اور اسے لگام دے کر اللہ کے حضور جھکنے کا لطف ہی الگ ہے، اور یہ لطف ملائکہ کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ انسان جسے خلیفہ بنایا گیا اس کو نفس سے نوازا گیا۔ اہل نفس ہونے کی وجہ سے اسے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم انسانوں کو اسی لیے دیا گیا کیونکہ انسان اہل نفس ہے، اور پھر اس کی اختیار کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب کی خوشخبری بھی سنائی گئی۔ اگر تقوی کو عبادت کا حسن کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہو۔ مدثر ہم اکثر تقوی لفظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہے کیا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو انسان کا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سے باز رکھنا تقوی کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہے اس عمل سے خود کو روکنا جسے اللہ نے ناپسند فرمایا، وہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور سورۃ طلاق میں بھی تقوی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں صحیح سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، فرق نہ ہو۔ عبادت میں اخلاص سے مراد کسی کے اعمال کا ہر طرح کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک ہونا ہے۔ اخلاص کے بغیر عبادت بے جان ہے۔ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی نسبت سے سورہ اخلاص کا نزول فرمایا، جس سے اخلاص کا واضح مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا کر ملاوٹ نہ کرو۔ متسامعین، اخلاص کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدہ دل کی نیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ جو انسان کی نیت کی عکاسی کرتا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا ہی اصل میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ عبادت کی لذت خشیت الہی سے ہے۔ یہ وہ لذت ہے جس کا مزہ موت کا مزہ چکھنے سے پہلے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مزہ تو جنت میں بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ تو کسی کو عذاب کا خوف ہوگا اور نہ کسی جہنم کا ڈر ہوگا۔ جنتی ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوگا۔ خشیت خوف کو کہتے ہیں، اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بہت گناہگار آدمی تھا، یہ غالباً بنی اسرائیل کی تھا۔ مرتے وقت اپنے بیٹوں کو اس نے نصیحت کی کہ میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا، اور کچھ راکھ پانی میں بہا دینا،
کچھ ہوا میں اور کچھ جنگل میں اڑا دیا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس نے ذروں کو جمع کر کے زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، اے انسان تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ، آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں ایک طرف خلوص کا بیج بوتا ہے تو دوسری طرف اسی بیج سے تقویٰ کے درخت کی نشوونما بھی کرتا ہے۔ خشیت الہی بے شک دل سے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتا ہے۔ خلوت میں کی گئی وہ توبہ جس میں انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی طرف لوٹ آئے، جس میں خوف الہی کے باعث انسان آئندہ گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کی نیت کر لے، ایسی توبہ عبادت کا ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کو ایسی توبہ بہت پسند ہے۔ جس طرح دعا ایک عبادت ہے، بالکل اسی طرح توبہ بھی ایک عبادت ہے۔ لوگ توبہ کو عام سمجھتے ہیں، نہ کہ عام نہیں ہے۔ کسی شاعر نے توبہ کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے ایک شعر لکھا ہے، توبہ کی توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کی توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی۔ یعنی خدا نہ خواستہ ایسی کچی اور ایسی بے دھیانی کی توبہ نہ ہو، ایسی غفلت کی توبہ نہ ہو کہ ہماری توبہ بھی ہماری توبہ پر مطلب جو ہماری توبہ ہے وہ بھی ہماری توبہ پر توبہ کر اٹھے۔ یعنی پکی سچی توبہ کرے اور انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ ایسی توبہ عبادت کا ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ اور ایسی توبہ جس کی کونپلیں خشیت الہی کے بیج سے پھوٹتی ہوں، انسان کی تقدیر کا پانسا پلٹ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نیت، فریاد، دعا اور اعمال کو دیکھتے ہوئے بھی انسان کی تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ جس انسان کو ہمیشہ یہ خوف رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی تو متقین کی نشانی ہے کہ وہ خود کو شر سے بچانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، اور یہی مسلسل کوششیں وہ گرہیں ہوتی ہیں جن سے انسانی نفس کو لگام ڈالی جاتی ہے۔ بے شک اہل تقویٰ کا نفس بے لگام نہیں۔ انسان اپنی عبادت کو کس طرح سے خالص بنا سکتا ہے، کیسے وہ ایمان کی لذت جس کو ہم حلاوت کہتے ہیں اس کا مزہ چکھ سکتا ہے، اور کیسے وہ اپنے نفس کو اللہ کے غضب سے ڈرا کر جہاد کر سکتا ہے۔ خلوص سے کی گئی عبادت کی پہلی سیڑھی نیت ہے۔ خلوص سے کی گئی عبادت کی پہلی سیڑھی نیت ہے، اور اگر انسان کی نیت ہدایت کے راستے پر چلنے کی ہو، اگر کسی بندے کا ارادہ اللہ کی رضا کا حصول ہو، اگر کسی مسلمان کی جستجو اللہ کا قرب ہو، تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرماتا ہے، اور اسے ان لوگوں میں چن لیتا ہے جن کی روحیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سانس لیتی ہیں، جن کی عادات گناہوں کا ارتکاب کرنے سے لرزتے ہیں، اور جو اللہ کی ذرا سی ناراضی سے مضطرب اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ندامت کا ایک بھی آنسو اللہ کی رضا کی حصول کے لیے دل کی کسی گہرائی سے توبہ کی دستک بن کر نکل آتا ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا آنسو عرش کو ہلا دیتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے تمام دروازے اپنے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے، مانگ جو مانگنا ہے، کہ مجھے حیا آتی ہے اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے کہ جو مجھ پر توکل کر کے میرے پاس کچھ لینے آیا ہو اور میں اس کو مایوس واپس کر دوں۔
اللہ کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو خود کو اس کی نافرمانیوں سے روک کر اپنی بیجا خواہشات کا گلا گھونٹ کے اس کی رضا میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، جو کبھی اس کے خوف سے تو کبھی اس کی محبت میں اس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی روتے ہیں کبھی گڑگڑاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے نکلتے خلوص کے موتی ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور بے شک یہی عبادت بہترین اور حقیقی عبادت کا درجہ ہے۔ دل کی غلاظت کو دھونا ہے تو خشیت الہی سے دھونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص اتنا روئے کہ پانی آنکھ کے اندر ہو، یعنی آنکھ سے باہر نکلا ابھی پانی آنکھ کے اندر ہو اور اس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہو، تو اس کو بھی جہنم کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈرو اس اللہ سے کہ جو اس ایک اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ سامعین، ایک بہت ہی آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے، اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو ان بابرکت دنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی، خشیت الہی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اور پکی توبہ کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والا بنائے، اور اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔